میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو اور باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. IMF کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے، اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے. جو آلریڈی جو لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگانا تو ویسے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو ٹیکس بیس کو بڑھانا ایک بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ بات جو میں نے ابھی کی ہیں وہ IMF ماننے کو تیار نہیں کہ جناب جو آپ کا چوری ہو رہا ہے، جو غبن ہو رہا ہے، اس کو آپ واپس لائیں گے اور اس کو آپ آف سیٹ وہ کریں. آپ ہمیں ماضی میں جو ہوا اس کا کتنی اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور اب کتنا اعتبار کیا جا سکے گا، وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ہمارا عمل کس حد تک اس کے اوپر مؤثر ہے. لیکن ٹیکس بیس کو بڑھانا وہ ایک لازمی شرط بھی ہے اور ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اور وہ جو ایریاز جو بلینز کا کاروبار کرتے ہیں مگر ان کی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں، کہیں FBR میں اس کا کوئی وہاں پر ان کی جھلک نہیں، اور وہ دھیلا نہیں دیتے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ، یہ ہمیں اس جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم باقاعدہ لے کے آئیں گے. اس کی اگر پارلیمنٹ میں جانا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں گے، اور ہم جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹس ہیں ان کو ہم بروکار لے کے آئیں گے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو ہمارے سفیر آئے ہیں یورپ کے، چائنا کے، امریکہ کے، سب سے مڈل ایسٹ کے، کہ ہم نے سرمایہ کاری کی جو ون ونڈو آپریشن کا جو نظام بنایا ہے پچھلی حکومت میں، SIFC، وہ ایک بڑا روبسٹ جاندار وہ نظام ہے. اس میں سرخ فیتہ، اس میں تاخیری حربے اور تمام جو انیفیشنسیز ہے ان کا خاتمہ ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کو ہم کامیاب کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج اس فورم کو اور اس فورم کے ذریعے پوری قوم کو کہ ابھی تک میرے جتنے بھی برادر ممالک اور دوست ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان سے میری جو ملاقات ہوئی ہے، میں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر واضح انداز میں ان کو یہ گزارش کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری، چاہے وہ زرعی فیلڈ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مائنز اینڈ منرلز ہیں، صنعتی ہمارے ادارے ہیں، ایکسپورٹ زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر انشاءاللہ ہم بینکبل ہم پروپوزیشن بنا کے آپ کو پیش کریں گے. انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ماضی میں بھی ہم نے جب ہماری جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی SIFC کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا اور انٹرم پیریڈ میں بھی کافی کام ہوا. لیکن اب انشاءاللہ یہ نئی منتخب حکومت آئی ہے تو نئے مینڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لون کے رول اوورز اور مزید قرضے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور ہمارا یہ ایک کانشیس فیصلہ ہے کہ ہم اب مزید قرضے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرضوں سے جان چھڑا لیں گے. اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹس لے کے آئیں اس کے لیے پاکستان کے ماحول کو سازگار بنائیں، چاہے وہ ہمارا سیاسی ماحول ہے، معاشی ماحول ہے، اور ایک پاکستان کے اندر ایک یکجہتی پیدا کریں. اور اس کے لیے یقیناً جو ہماری جو پیشکش تھی پچھلی پارلیمنٹ میں چارٹر آف اکانومی، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجہتی کا بھی چارٹر پیش کرنا چاہیے، جس کی میں گزارش کر چکا ہوں آج پھر کہ مل کر ہم پاکستان کو ہم چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی اور معاشی ترقی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام
ہو رہا ہے، اور میں آج دو تین باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محصولات ہیں 2400 ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائیبونلز کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں. 2400 ارب روپے. ٹرائیبونل سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ انصاف کی بنیاد پر جلد سے جلد فیصلہ کریں. اسی طریقے سے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مہربانی کر کے، یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو، تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو کیسز ہیں سب جوڈس، ان کا جلد سے جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے محصولات ہیں جو کہ اب سرکار کے خزانے میں آنے ہیں، اور کون سے محصولات جو ہیں ان کے بارے میں واجبات جن کے بارے میں کورٹوں نے فیصلہ دے دیا. اس کے علاوہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاء منسٹر صاحب، میں ان کے ساتھ مل کر اس کے اوپر پوری طرح کام کروں گا، اور میں چیف جسٹس پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مشکور ہوں گا کہ اس بارے میں اگر وہ برائے کرم نوٹس لیں گے تو یہ بہت بڑی ان کی ایک پاکستان کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہوگی.